اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام یعنی الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اعمال جتنا محبوب اور پسندیدہ ہیں اور دنوں میں اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں وہ مجاہد جو اپنے جان اور مال کو لے کے گیا اور کچھ واپس نہیں آیا، یعنی وہ وہاں شہید ہو گیا، یہ تو افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک اس عشرے میں اور کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ پہلے تو عشرہ ذی الحجہ کی وجہ تسمیہ سمجھ لیں، اس میں حج کا فریضہ اسی عشرے میں اسی مہینے میں ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذو الحج کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اعمال بھی بتائے، کل کے درس میں بتایا تھا من التحلیل والتکبیر وذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں جو بھی آپ کے زبان پہ ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، قرآن کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عشرے کو بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ بعض علماء نے تو یوں لکھا ہے کہ ذو الحج کے 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے برابر ہے، اور ذو الحجہ کی یہ 10 راتیں، پہلی 10 راتیں لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر ہے۔ اور کچھ علماء نے اور بھی توجیہ کی ہے، وہ بھی سن لیں گے تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں یوم ترویہ ہے، یوم عرفہ ہے، یوم النحر ہے۔ رمضان میں یہ چیز نہیں ہے۔ یوم ترویہ کس کو کہتے ہیں؟ یوم ترویہ کہتے ہیں سیراب کرنے کو۔ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا تفصیل کے ساتھ، یہ 8 کو ہوتا ہے، 9 کو عرفہ اور 10 کو یوم النحر۔ تو فرمایا یہ دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے، ان کی راتوں سے لیلۃ القدر افضل ہے۔ دن رمضان سے افضل، راتیں بے شک لیلۃ القدر کی افضل ہے۔ بہرحال سیم بھی سمجھا جائے یا تھوڑا کم و بیش بھی سمجھا جائے تو یہ دن اللہ نے پھر ایک دفعہ زندگی میں نصیب فرما دیے۔ آپ نے جو یہ نماز پڑھی ہے کون سے مہینے میں پڑھی ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں۔ کون سے عشرے میں پڑھی ہے؟ پہلے عشرے میں۔ تو یہ پہلا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو خیریں، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے، تمام سامعین، ناظرین، حاضرین، غائبین کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل و عیال کو بھی ان کی برکتیں، خیریں نصیب فرمائے۔